بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم انشاءاللہ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ جو لوگ ان چیزوں میں بخل کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے اپنے فضل سے دی ہیں، وہ ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ وہ ان کے حق میں بہتر ہے، بلکہ وہ ان کے حق میں بہت برا ہے۔ ان قریب ان کے گلے میں قیامت کے اس کا طوق بنا کر ڈالا جائے گا جس کے ساتھ وہ بخل کرتے تھے، اور آسمانوں اور زمین کا اللہ ہی وارث ہے،
اور اللہ تمہارے تمام کاموں کی خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ العظیم نے سچ فرمایا۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن رحمت سحر کے ساتھ آپ کا میزبان تسلیم احمد صابری حاضر خدمت ہے۔ پاکستان اور دیگر کئی ممالک میں آج 8واں روزہ ہے، کچھ ممالک میں آج 9واں روزہ بھی ہے۔ آج کا موضوع جس طرح قرآن مجید کی ان آیات سے بخل کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، اسی طرح دیگر ایسے گناہ کہ جو انسان کے اندر پنپتے ہیں اور وہ ایک کیفیت کا نام ہے، ایک جذبے کا نام ہے۔ وہ باطنی گناہ کہ جو بہت بڑی تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں، ان کی تعریف کیا ہے، اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں، ان باطنی چیزوں جو گناہ کا درجہ پا جاتے ہیں، ان باطنی جذبوں میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں کہ جسے گناہ کہا جا سکتا ہے اور جو آگے چل کر تکلیف پہنچا سکتی ہے۔ کیا یہ باطنی گناہ دیگر کئی مشکلات میں یا کسی اور گناہ میں مبتلا کر سکتی ہے، اس تک لے جا سکتی ہے؟ اس اعتبار سے کہ یہ ایک چونکہ اندرونی جذبہ ہے، اسے انسان سب سے بڑا متصب خود ہو سکتا ہے کہ جو یہ سمجھ سکتا ہے کہ میرے اندر ایسی کیفیت پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی۔ اگر بہت نیوٹرل ہو کر دیکھے تو میرا خیال ہے کہ اسے سمجھا جا سکتا ہے۔ اسی پر انشاءاللہ آج گفتگو ہوگی۔ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے آپ کی بہت جانی پہچانی شخصیت، بہت ممتاز و محترم، الحمدللہ پوری دنیا میں پسند کیے جاتے ہیں، علامہ مفتی محمد اکمل صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے کراچی یونیورسٹی سے میں آپ پروفیسر ہیں اور بہت خوبصورت انداز گفتگو آپ کا، اور دینی معاملات، اسلامی معاملات پر بھی آپ بہت گہری نظر رکھتے ہیں، ڈاکٹر مجید اللہ قادری صاحب۔ السلام علیکم، آپ کا بہت شکریہ۔ اور کراچی یونیورسٹی کے ہی ایک اور پروفیسر ہیں اور بہت خوبصورت انداز گفتگو آپ بھی کیو ٹی وی پر تشریف لاتے ہیں، بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں، ڈاکٹر سید محبوب الحسن بخاری صاحب۔ السلام علیکم، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ قاری رحمت اللہ نقشبندی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اللہ رب العزت مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ایک آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت کا نام بتائیے۔ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت کا نام بتائیے۔ سورہ عصر، سورۃ الاخلاص یا سورہ کوثر؟ ان میں سے ایک جواب ٹھیک ہے۔ آپ جواب دینے کے لیے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں میسیجز کے ذریعے۔ میسیج کرنے کا طریقہ ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہے، اور اگر ایک سے زیادہ صحیح جوابات آتے ہیں تو اس صورت میں بیلٹنگ ہوگی اور جنون گارمنٹس کی جانب سے گفٹ ہیمپر پر پیش کیا جائے گا۔ وقفے کے بعد جب ہم لوٹیں گے تو عالمی شہرت یافتہ ثناخواں، خوش آواز، خوش انداز ثناخواں، ہم سب کے بہت پسندیدہ سید زبیب مسعود شاہ ہمیں جوائن کریں گے۔ ایک مختصر سے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ روزے میں گناہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ رب العزت کو کچھ حاجت نہیں۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسلیم صابری کے ساتھ، اور زبیب مسعود شاہ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم، بہت شکریہ، خیر مقدم ہے آپ کا، آپ تشریف لائے۔ مفتی صاحب، گناہ کسے کہتے ہیں اور باطنی گناہ جو اصطلاح ہے یہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی مخالفت کا نام گناہ ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ صراحتاً مخالفت نہیں ہوتی، لیکن فقہائے اسلام کسی خاص موقع پر ضرورت زمانہ کے اعتبار سے کسی کام سے منع کر دیتے ہیں، اس کی مخالفت کرنا بھی گناہ کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک بڑی میجر مسٹیک ہے جو لوگ نہیں سمجھ پاتے۔ بعض اوقات کہتے ہیں کہ بتائیں نہ قرآن میں نہ حدیث میں آپ کیسے منع کر رہے ہیں اور اس کے ترک پہ گناہ کیسے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مکلف بنا دیا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو۔ تو عوام جب اہل علم کے پاس جائے گی شریعت معلوم کرنے کے لیے، تو جو صراحتاً چیز موجود ہے عالم صراحتاً اس کو بتائے گا، جو نہیں معلوم تو اس کو اجتہاد کے ذریعے بتائے گا، اور اس کا بتانا چونکہ اللہ کی اجازت سے ہے تو وہ بھی عین شرع ہی ہے، وہ شریعت ہی ہے، اور اس کا مخصی مخالفت کرنا بھی گناہ ہوتا ہے۔ اب یہ گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں،
بعض ایسی چیزیں ہیں جو ظاہری اعضاء سے ان کا ارتکاب ہوتا ہے، اللہ نے ان کو منع فرمایا، ان کا کرنا یہ ظاہری گناہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اور بعض امور ایسے ہیں کہ ان کا تعلق ایک قلبی کیفیت کے ساتھ ہے، وہ قلبی کیفیت عموماً پھر ظاہری گناہوں کا سبب بنتی ہے، جو صرف نہ اپنی ذات تک محدود رہتے ہیں بلکہ دوسروں تک بھی اس کے مضر اثرات پہنچتے ہیں اور معاشرہ بگڑتا ہے. ٹھیک ہے. ان باطنی کیفیات کو بھی منع کیا گیا ہے. ٹھیک. بس وہی جو باطنی کیفیات کو منع کیا گیا، اگر کوئی ان کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے تو یہ باطنی گناہ کہلاتا ہے. وہ کیفیت موجود ہو لیکن اس سے کوئی ضرر نہ پہنچے کسی کو، تب تک وہ گناہ رہے گا یا نہیں رہے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ نافرمانی جو ہے وہ گناہ ہے. اللہ رب العزت نے دونوں باتوں سے روکا ہے، ظاہر سے بھی روکا ہے اور باطن سے بھی روکا ہے. یعنی دل کے اندر کسی کے خلاف حسد، ایک ظاہر بات ہے جب آتی ہے تو حسد میں کیا چیز آ رہی ہے؟ حسد میں ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کے کسی منصب پر راضی نہیں ہوتا ہے اور دل میں یہ خیال کرتا ہے کہ کاش یہ منصب اسے چھن جائے. ٹھیک ہے. اب اس کے دل میں یہ ایک برائی پیدا ہوئی ہے، بظاہر تو کچھ بھی نہیں ہوا سامنے، لیکن دل کے اندر جس کو آپ نے باطنی گناہ کہا، اس نے اپنا گناہ پکڑ لیا. بالکل ایسے ہی پکڑا جیسے ایک، میں مثال دے دوں کہ جیسے کوئی ایک ایڈز کا جرثومہ اندر جاتا ہے اور اندر جا کے وہ پڑا رہتا ہے. جب باڈی کے اندر اس کی مزاحمت ختم ہونے لگتی ہے تو وہ پھر ایکٹیو ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے جب انسان ایک ایسا حسد کا گناہ اپنے لیتا ہے، جو کوئی حدیث بھی اگر میں ملاؤں شامل کروں تو فرماتے ہیں جب کوئی گناہ کوئی کرتا ہے تو اسے قلب ایک سیاہ دبا آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. ظاہر کا بھی باطن کا بھی. ٹھیک ہے. اب جب وہ دبا آ گیا اب وہ بڑھتا رہے گا. جب وہ بڑھتا رہے گا تو یقیناً اس کی ظاہر بات ہے کہ خود اس کو بھی جو اس گناہ کا عذاب شروع ہو جائے گا. اس لیے جب تک کہ وہ توبہ نہیں کرتا، چاہے ظاہر گناہ ہو چاہے باطن گناہ ہو، اس وقت تک وہ دھبا جو ہے وہ قائم رہتا ہے. اس لیے ایک انسان کو ضروری ہے، مسلمان کو بالخصوص، کہ اپنے اندر کسی کے خلاف ایسی بات نہ سوچے جس سے کہ یہ ظاہر ہو کہ اس سے وہ نفرت کرتا ہے، اس سے حسد کرتا ہے یا بغض رکھتا ہے. ہاں اگر کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے، مصعب بیٹھے ہیں میری اصلاح کر دیں گے، کہ اگر اس نے کسی ایک مثال طور پر چوری کا ارادہ کیا فار ایگزامپل، اب اگر چوری کا ارادہ وہ کر رہا ہے، وہ اپنی ذات پر ظلم کرنے جا رہا ہے، سامنے والے کو نقصان نہیں پہنچ رہا. ٹھیک ہے. اچھا اب جب وہ ارادہ ترک کر دیتا ہے تو بھی گناہ اس کا نہیں لکھا گیا. ٹھیک. اگر کر لے گا تو گناہ لکھا جائے گا. تو ظاہر بات ہے یہ، لیکن جب وہ حسد کر رہا ہے تو ظاہر بات ہے کہ دوسرے کا برا چاہ رہا ہے، اور جب وہ برا چاہ رہا ہے تو یقیناً ظاہر بات ہے کہ اس کے قلب کے اندر جو ہے نا وہ ایک برائی آ گئی ہے اور وہ ثبت ہو گئی ہے. برا تو وہ چوری کی صورت میں بھی چاہ رہا تھا نا، لیکن چونکہ اس نے اس کو ایکسرسائز نہیں کیا ہے، اس صورت میں کہا گیا کہ نہیں، گناہگار نہیں ہے جب تک کہ وہ چوری کر نہیں لیتا. حسد بھی ایک کیفیت کا نام ہے، ایک قلبی جذبے کا نام ہے. اگر اس حسد کا شکار ہو کر وہ جب تک، ایک عام تاثر ہے کہ جب تک وہ شکار ہو کر کسی کو کوئی ضرر نہیں پہنچاتا ہے، کوئی نقصان نہیں پہنچاتا ہے، اس وقت تک کیا وہ اس کا مجرم نہیں کہلائے گا؟ نہایت، اور کہلائے گا تو کیوں کہلائے گا؟ نہایت ہی اہم سوال ہے. اور اگر میں یہاں سے گفتگو کی ابتدا کروں اور سوال کا جواب دوں کہ اسلام میں فقہا اور متکلمین کی آپس میں اس طرح کی گفتگو ہے کہ دراصل گناہ کیا ہے، اور عام طور سے اگر قانونی زبان استعمال کی جائے تو ہمارے ہاں فقہا کے ہاں گناہ بیسیکلی یہ ہے کہ جو اند شریعہ اور ظاہر ہو، اور جس کے بارے میں مفتی صاحب نے اور حضرت صاحب نے بھی فرمایا کہ ظاہر ہے. اب باطن کے حوالے سے یہ ہے کہ باطن وہ ہے جو ظاہر نہیں ہے، یعنی قاضی اس کے اوپر فیصلہ نہیں کرے گا، اس کو اس کے اوپر کوئی سزا نہیں ہوگی، لیکن کیا وہ جرم ہے جس کی طرف ابھی آپ نے اشارہ کیا کہ حسد ہے، چوری کا ارادہ ہے، کیا وہ گناہ ہے یا نہیں ہے؟ اس میں جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کس کے سامنے ہیں. عند القضاء یعنی قاضی کے سامنے ایک گناہ وہ ہے جب وہ چوری کر لے گا اور اس کے اوپر ایک ایویڈنس ہوگی اور قاضی اس کے سامنے سزا دے گا. ٹھیک ہے. اور اگر اس کا یہ ارادہ ہے کہ وہ چوری کر رہا ہے یا حسد کرتا ہے، یا ایک اور بیماری کی طرف جو کہ آج کل ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے، وہ ہے خود نمائی، خود پسندی.
اب اس سے بظاہر تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر کسی کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے، لیکن آپ کی یہ مسلسل خواہش کہ میں پسند کیا جاؤں، میری انداز گفتن نشستن برخاستن آگے آئے، میں بڑا آدمی بناؤں، یہ جو خواہش ہے، یہ خواہش بظاہر تو کسی کو نقصان نہیں دے رہی، لیکن یہ خواہش دراصل برائیوں کی ابتدا ہے، اس کا آغاز ہے، یہ وہ بیج ہے جو کہ ایک ایسی شخصیت جو کہ اپنی روح کے ساتھ ایک خبیث ایلیمنٹ لے کر آئی، یعنی جسے آپ کہتے ہیں روح خبیثہ، جو کہ بیماریوں کا آغاز ہوگا۔ اب ظاہر ہے فقہا کے سامنے شاید یہ ایک مسئلہ ہے کہ اس کے اوپر آپ کیسے فتویٰ لگائیں گے یا کیسے آپ یہ کہیں گے کہ گناہ ہے، چونکہ وہ ہوا ہی نہیں ہے۔ لیکن فقہا کے بعد کے ساتھ ساتھ جو علماء روحانیہ کہلاتے ہیں یا جو صوفیہ کہلاتے ہیں، انہوں نے تربیت کے لیے تمام اپنے سالکین اور مریدین کا آغاز یہاں سے کرتے ہیں کہ تمہارے اندر خود نمائی نہ ہو، خود پسندی نہ ہو، تکبر نہ ہو، غرور نہ ہو، حسد نہ ہو، اور الغرض دیگر بیماریاں نہ ہوں۔ تو یعنی جو اگر میں یہ کہوں کہ اسلام کی تاریخ میں دو طبقے اس طرح ہیں جو کہ ایک ظاہر کی طرف حکم لاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ کام نہیں کرنا کیونکہ اس سے معاشرے میں اللہ رب العزت کی جو ول ہے اس کو ہوگا، اور دوسرے جو ہیں وہ صوفیہ کرام ہیں جو کہ روحانی تربیت کے ذریعے سے ان گناہوں کو تربیت تو ایک الگ چیز ہے، تربیت تو ایک بہت مختلف چیز ہے، لیکن بہت اچھی بات ہے کہ تربیت اس کی ہونی چاہیے، لیکن کون سی کورٹ ہے، کون سا مفتی ہے جو ایک جذبہ حسد کو کم مجرم کسی کو قرار دے سکتی ہے؟ دیکھیں آپ دو چیزیں ملا رہے ہیں، ایک ہے گناہ ہے یا نہیں، دوسرا اس پہ سزا کا ترتب ہوگا یا نہیں۔ ٹھیک ہے نا، مسئلہ یہ ہے کہ جس چیز سے اللہ اس کے رسول نے منع کر دیا اس کی مخالفت گناہ ہے۔ جب حسد سے منع کیا، اب وہ حسد باعث ضرر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، وہ کیفیت گناہ ہے، اچھا، اس لیے تو اس کی سزا بھی ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، تو سرکار نے اس کو مقید تو نہیں کیا کہ وہ حسد جب باعث ضرر بنے گا تب ایسا ہوگا، وہ تو فی نفسی ہی ایک کیفیت ہی آپ کی نیکیوں کے ختم کرنے کا سبب بن رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے متکبر پر جنت کو حرام فرما دیا ہے، تو اس کا اظہار تکبر کسی کے سامنے ہو یا نہ ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ حاسد کو پتہ چل جائے گا، کسی کو پتہ چلے یا نہ چلے، حاسد کو خود پتہ لگ جائے گا کہ میں شکار ہو گیا ہوں۔ اس کا تو پھر ہم علامات پہ گفتگو کر لیتے ہیں۔ ٹھیک، اچھا اب یہ ہے کہ میں اب کسی قاضی کے پاس جا کر بولوں جی یہ مجھ سے حسد کرتے ہیں اس کو سزا دیں، یہ نہیں کر سکتے وہ۔ ٹھیک ہے، تو اجرائے سزا ایک الگ چیز ہے اور گناہ کا وقوع یا عدم وقوع یا اس کی ایجاد یا انشاء ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے بالکل اگر قلبی کیفیت پیدا ہوگی، چونکہ اللہ اور اس کے رسول نے اس کیفیت سے منع کیا ہے، لہذا فی نفسی وہ بھی گناہ ہے۔ اور ایک آخری بات میں ذرا عرض کر دوں، ایک دو دن پہلے بھی گفتگو ہو گئی تھی، جیسے چوری کا حضرت نے ارشاد فرمایا نا، ایک چیز ہے عزم مصمم، اگر ہمارے باطن کے اندر اگر کسی گناہ سے متعلق ریزسٹنس موجود ہے، جب تک وہ ہے اس کا خیال یا اس کا جو ناقص سا ارادہ ہے وہ قابل گرفت نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب باطنی مزاحمت بالکل ختم ہو جائے، مثلا آپ کا موبائل رکھا ہوا ہے اور کوئی اطراف میں نہیں ہے اور میں نے پورا ارادہ کر لیا کہ میں اٹھا کے بس اٹھاتا ہوں، بس ہاتھ بڑھانا ہی رہ گیا ہے، اس عزم مصمم پر بھی گرفت ہے، یہ بھی گناہ ہے، ٹھیک، اس پر توبہ کرنی ہوگی، چاہے وہ ہو نہ ہو، چاہے ہو نہ ہو، ٹھیک، بالکل گناہ ہو۔ ایک مختصر سا وقفہ، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں۔ سحری کی اہمیت حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان سحری کھانے کا فرق ہے، یعنی اہل کتاب سحری نہیں کرتے جبکہ ہم مسلمان سحری کرتے ہیں۔ ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر، تسیم صابری کے ساتھ۔ گناہ تو گناہ ہے، اس سے تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ بڑا ہے یا یہ بڑا یا یہ چھوٹا، یہ زیادہ خطرناک کون سا ہے، ظاہر سے جو ہو رہا ہے یا یہ باطن کا جذبہ؟ باتیں دیکھیں، گناہ کو بہرحال یہ تو کہہ سکتے ہیں یہ بڑا یا چھوٹا ہے، ٹھیک، لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہی فرمایا کرتی تھیں کہ تم یہ نہ دیکھو کہ گناہ کیسا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ کس کی بارگاہ میں گناہ کر رہے ہو۔ ٹھیک ہے، اس اعتبار سے تو ہر گناہ ہی بڑا ہے، لیکن خود شریعت نے گناہ صغیر اور کبیرہ دو اس کی تقسیم کی ہے۔ اب زیادہ خطرناک کے اعتبار سے اصل میں مختلف ماحول کے اعتبار سے ہوتا ہے۔
بعض اوقات ظاہری گناہ بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، زنا وغیرہ ہے، شراب نوشی ہے، قتل و غارت ہے، کڈنیپنگ ہے، یہ بہت زیادہ خطرناک گناہ ہے۔ اور بعض اوقات باطنی گناہ اس کے مقابلے میں ایک شخص کے اندر ہوتا ہے لیکن وہ ہمت ہی نہیں کر پاتا کہ اس کی علامات ظاہری طور پہ اپنے اوپر اختیار کرے۔ ٹھیک ہے، جیسے کسی سے تکبر دل میں پیدا ہو رہا ہے لیکن وہ نہیں چاہتا کہ میں ظاہر کروں اور لوگوں میں بدنام ہو جاؤں اور لوگ پہچان جائیں کہ میرے دل میں تکبر ہے، تو وہ چھپا کر رکھتا ہے لیکن دل کے اندر وہ دوسروں کو حقیر سمجھ رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ باہر اطراف کے لیے اتنا خطرناک نہیں ہے۔ ٹھیک، فی نفس اگر ذات کے لیے دیکھا جائے تو باطنی گناہ زیادہ خطرناک ہے۔ اس لیے زیادہ خطرناک ہے کہ بعض اوقات اور اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ ظاہری گناہوں پہ زیادہ توجہ رکھتے ہیں، بے نمازی پن کو برا کہیں گے، جی ہاں، روزہ چھوڑنے کو کہیں گے، بد نگاہی کو کہیں گے، زنا کو، شراب نوشی کو بہت برا سمجھیں گے، لیکن خود باطنی بیماریوں میں بہت زیادہ مبتلا ہوں گے اور اس طرف توجہ ہی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ باقاعدہ ایک سبجیکٹ ہے جس کو ہمارے ہاں باقاعدہ سلیبس کے طور پہ پڑھایا جانا چاہیے، ٹھیک، لیکن نہیں ہے، نہ اس مدارس میں ہے، ہم نے تو رکھا ہے ماشاءاللہ اپنے اکیڈمی میں، لیکن نہ مدارس میں ہے، نہ کالجز میں، نہ یونیورسٹیز میں۔ ٹھیک ہے، پتہ ہی نہیں ہے حسد کیا، تکبر کیا۔ جب علامات نہیں پتہ ہوتی نا تو پھر آدمی اس بیماری میں مبتلا رہتا ہے، اور جیسے حضرت نے فرمایا کہ وہ جرثوم اندر چلا گیا، ہاں، جو مطلب اس کو نہ پہچان سکے، ڈاکٹر تک بھی نہ پہنچے تو ہلاک ہی ہوگا، بس پھر نتیجہ صحیح۔ نکلتا ہے۔ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب، مطلب باطنی گناہ بعض اوقات ظاہری گناہ سے ہمارے فزیکل چیز کو ہی امپورٹنس دی جاتی ہے، اس کو تو دیکھتا ہی کوئی نہیں۔ ہاں، جیسے مثال نے کہا اسی بات کو میں آگے بڑھاؤں۔ بات یہی ہے کہ تربیت دونوں کی جاتی ہے اور قرآن کریم میں دونوں ہی باتوں کا بار بار ذکر آیا ہے۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ قرآن کریم کہتا ہے، قرآن کریم آتا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اللہ نے ہمیں یہ آنکھیں دی، یہ ظاہر ہے، ہم اسے دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کان دیے اس سے ہم سن رہے ہیں، ٹھیک ہے، دل بھی دیا ہے، کسی کو نظر نہیں آ رہا ٹھیک، دل میں ہم کیا سوچ رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں آنکھ، کان اور دل تینوں کا حساب لوں گا قیامت کے دن۔ ٹھیک، تو اب جو بات مفتی صاحب فرما رہے تو تھے وہ اس میں سب کچھ آ گیا، سب کچھ آ گیا۔ ٹھیک، اب ظاہر بات ہے کہ جو ابھی کہا حضرت نے کہ جب برائیوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے، ہر قسم کی، چھوٹی ہو بڑی، ظاہر ہو یا چھپی ہوئی، چھپی ہوئی اس لیے کہ وہ اور آپ کے رب کے درمیان کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، ظاہر ہو کو تو فوراً حد لگ جائے گی اس کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ ٹھیک، اور یہ جو اندر چھپی ہوئی باتیں ہیں، ظاہر بات ہے جتنی برائیاں ہیں وہ آپ کو ہی سب سے زیادہ نقصان پہنچاتی ہیں۔ وہ جو قرآن نے کہا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، تو وہ جو آپ نے خود گناہ کر کے اپنے ظلم کر لیا ہے، ٹھیک ہے، اب وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس سے ظاہر بات ہے کہ جیسے حدیث میں بھی ہے کہ یہ حسد وغیرہ ایسے گناہ ہیں کہ جس طریقے سے دیمک لگتی ہے، پتہ نہیں چلتا، ہمارے سامنے لکڑی ویسی نظر آ رہی ہوتی، اچانک وہ گر جاتی ہے۔ جی ہاں، تو ایسے ہی وہ ڈپریشن کا وہ شکار ہوگا جی ہاں، جو معاشرے میں دیکھ رہے ہیں نا۔ جسمانی بیماریاں الگ ہیں، یہ جو معاشرے میں اس وقت دو چیزیں بڑھ رہی ہیں، ایک بڑھ رہا ہے آپ کا نفسیاتی بیماری۔ نفسیاتی بیماری کیوں ہو رہی ہے؟ جب قلب آپ کا اندر سے صاف نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ بیماری بڑھے گی، اسی میں آپ ٹینشن میں بھی آئیں گے، نفسیاتی بیماریاں بھی آئیں گی۔ یہ سب اسی لیے پھیل رہی ہے۔ پورا معاشرہ ہمارا جو ہے جو ابتر ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ادھر توجہ نہیں دیتے، قطعاً نہیں دیتے، اور ہمارا اس وقت پورے ملک کے اندر کیا پورے معاشرے میں ہم دیکھیں، دنیا کے اندر ہمارا جو قرآن اور حدیث یا اسلام جس معاشرے کی ہمیں تعلیم دیتا ہے اس کا ماڈل کہیں نظر نہیں آتا۔ اگر نظر کہیں آئے گا تو اس جگہ نظر آئے گا کہ جہاں پر عالم بعمل بیٹھے ہوں گے، اور انہی کو ہم صوفیہ کرام کہتے ہیں، جو ہمارے قلب پر ایسے ہی نظر رکھتے ہیں جیسے اس وقت آپ کی نظر میرے چہرے پر ہے۔ تکبر، حسد، بدگمانی، ریاکاری، خود نمائی، نمود و نمائش، بخل ہے، کنجوسی جسے کہا جاتا ہے، یہ تمام وہ چیزیں جو جذبے ہیں، ان کی علامات کیا ہوتی ہیں، اور یہ اپنے آپ کو نقصان کس طرح پہنچا رہے ہیں، جس سے تعبیر کیا کہ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، یا کسی کے لیے ضرر کا باعث کس طرح سے بننا ہے، یہ ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ پہلے ایک کلام شامل کرتے ہیں، زبیب شاہ صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں، بسم اللہ۔ تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی
انوار بنائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے پہ لگائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے پہ لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا، اور جتنے بھی سہارے ہیں سبک کرتے ہیں، اور جتنے بھی سہارے ہیں سبک کرتے ہیں، پر عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، حاضر و بشر و غیب کو چھوڑ، حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، پھر شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے، سبحان اللہ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، اور قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، واہ 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 واہ، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے، سبحان اللہ، کیا بات، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں۔ خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسیم صابری کے ساتھ، اور احسن ہیں ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سر؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ جی ہاں الحمدللہ۔ اچھا سر، میرے دو سوالات ہیں مختصراً۔ جی جی، پہلا یہ ہے کہ میری شادی کو 3-4 سال ہو گئے جی، تو زوجہ جو ہیں وہ کافی خدمت گزار رہی ہیں پورے گھر کے لیے، نہ صرف میرے لیے بلکہ پورے گھر کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر اور جو دوسری میری بھابیاں ہیں شاید ان کی مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے وہ زوجہ کو جو ہے تھوڑا سا کرٹیسائز زیادہ کیا جاتا رہا۔ بیٹے کی ولادت ہوئی، پھر اس کا انتقال بھی ہو گیا، ٹھیک ہے، تو کافی انہوں نے برداشت کیا۔ اب وہ ایک سٹینس انہوں نے لے لیا ہے کہ جی ٹھیک ہے میں ہوں تو گھر میں ہی، لیکن ایک قسم کی قطع تعلق ہی رکھوں گی، نہ لینے میں نہ دینے میں،
ٹھیک ہے. تو اور باقی جو اخلاقی ذمہ داریاں جو اللہ نے فرائض دیے ہیں, مطلب آپ کی والدہ سے یا جو آپ باقی ہاں والدہ ہیں, جیسے بہن ہیں اور دیگر بھابیاں ہیں, ٹھیک ہے, تو ان سے وہ کہتی ہیں اخلاقی ذمہ داریاں پوری رکھوں گی, کھانا دینا, پانی دینا, ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ بس نہ میں لینے میں ہوں نہ دینے میں. تو وہ یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ کیا یہ قطع تعلقی اور صلہ رحمی کا کوئی گناہ تو ان کے اوپر نہیں آتا ہے؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, نمبر 1. دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا زکوٰۃ ہم کسی اپنے جیسے گھر میں کوئی قریبی ایسا ہے جو رشتہ دار ہے اور ہم اس کو نہیں بتانا چاہتے کیونکہ ہو سکتا ہے اس کو برا گمان گزرے اور وہ مستحق محسوس ہو رہا ہے ہمیں, تو ہم کیا خاموشی سے بغیر بتائے اس کو وہ زکوٰۃ کا اماؤنٹ دے سکتے ہیں؟ ٹھیک, وہ جو ہیں جن کو آپ دینا چاہ رہے ہیں وہ کون ہیں آپ کے رشتے میں؟ رشتے میں وہ میرے سالے لگتے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل آپ کو بتاتے ہیں. جی مفتی صاحب. یہاں پہلی بات تو یہ کہ یہ قطع تعلق تو یہ ہوتا ہے کہ انسان بالکل ہر قسم کا رشتہ رابطہ منقطع کر دے. ٹھیک, ان کی زوجہ اس تعلق کو تھوڑا کم تو کر رہی ہیں, قطع نہیں کر رہی, ٹھیک, اور وہ بھی صحیح مصلحت کی بنا پر ہے, اس لیے ان کا یہ فعل بالکل جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. سب کو مل کر اپنے اپنی غلطیوں کو محسوس کرنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے قلب میں نیت کا موجود ہونا ضروری ہے. یا پھر بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ الگ اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں, زکوٰۃ اکاؤنٹ ہے, اس میں اپنی زکوٰۃ نکال کر رکھ دیتے ہیں, پھر جیسے جیسے مستحق ہیں اس وقت دیتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو زکوٰۃ کی صحیح ادائیگی کے لیے بس شرط یہ ہے کہ جس وقت آپ دے رہے ہیں اس وقت نیت حاضر ہو, یا پھر آپ نے زکوٰۃ کی نیت سے مال علیحدہ رکھا ہے, اس میں چاہے دیتے ہوئے نیت حاضر ہو یا نہ ہو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. ٹھیک ہے, زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے, ٹھیک ہے, بلکہ جیسے ابھی بتا رہے ہیں کہ عزت نفس کو ملحوظ رکھتے ہوئے اگر کوئی یہ کہے کہ یہ میں آپ کو تحفہ دے رہا ہوں, عیدی دے رہا ہوں, اور دل میں زکوٰۃ کی نیت کر لے, ادا ہو جائے گی. ٹھیک ہے. چودھری صاحب ہیں ہمارے ساتھ, کیا نام بتایا؟ محمد علی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام تسلیم بھائی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, اللہ کا بڑا احسان, شکر اللہ کی ذات کا. جی بھائی جان. جی میں مفتی اکمل صاحب جو ہیں بڑے محترم ہیں میرے, میں ان کو بہت احترام کرتا ہوں ان کا, اور باقی بھی مہمان جو آپ کے بیٹھے ہیں ان کا بھی احترام بہت زیادہ ہے. جی جی. اور میری والدہ ہے جن کی بس ان کے ہی پیروں کے صدقے جو میں زندگی جی رہا ہوں. اور میرا یہی ایک بات تھی, میرے جو کافی علماء کے, کل بھی کا پروگرام تھا علماء کے بارے میں, تو علماء کا ذرا تھوڑا سا یہ تھا کہ جب بھی میں کسی علماء کے پاس گیا ہوں نا تو ان کے اندر تھوڑا سا تکبر جو ہے نا میں فیل کرتا ہوں. اچھا. تو دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ گروی مکان لینے کا کیا شریعتاً معاملہ ہے؟ بس اتنا سا ہے, آپ کی مہربانی ہے, اللہ حافظ. ٹھیک ہے. جی جی ہاں, دیکھیں یہ علماء نے منع فرمایا ہے کہ آپ کسی عالم دین کے پاس جا کر تنقیدی نگاہ سے اس کو دیکھیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو چیز محسوس ہو رہی ہو حقیقتاً وہ نہ ہو, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم ظاہری علامات سے اندازہ کرتے ہیں, اور ظاہری علامات سے باطن کا 100% شیورٹی کے ساتھ صحیح اندازہ کرنا یہ پاسبل نہیں ہوتا. اس لیے عوام کو چاہیے کہ کسی بھی لحاظ سے عالم سے بدظن نہ ہو. اس لیے کہ علماء بیان فرماتے ہیں کہ عالم کی مثال کنویں کی ہے اور عوام کی مثال پیاسے کی ہے. پیاسا کنویں سے بدظن ہو جائے تو کنویں کا کچھ نہیں جائے گا, پیاسا ہلاک ہوگا. اور کنویں پہ اگر کانٹے بھی پڑے ہوں اور پیاس لگ رہی ہو تو انسان کانٹے برداشت کر کے پانی نکال کر پیے گا, کیونکہ وہ ہلاکت سے بچنا چاہتا ہے. واہ واہ واہ. تو یہ نہ دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں, بس یہ کہ آپ فیض حاصل کریں. ہاں اگر کسی کی اصلاح ایسی اور باقی آپ دیکھتے ہیں کہ ظاہری علامات ایسی ہیں تو پھر آپ کسی بڑے کو ہی موقع دیں کہ وہ جو ان کے لیول کا ہو وہ ان کو سمجھائیں, تو یہ بہتر ہے. گروی کا مکان جب یہ خریدنا چاہتے ہیں, یہ کیا مسئلہ یہ انہوں نے بتایا نہیں. بہرحال اگر خریدنا چاہتے ہیں, جیسے یہ ہمارے ہاں ہوتا ہے, اس کو خاص نام دیتے ہیں, یہ بولٹن مارکیٹ وغیرہ کے یہاں چلتے ہیں نا وہ, بہرحال یہ مکان گروی کا خریدنا جائز نہیں ہے. اور اگر آپ نے کسی لحاظ سے مکان کو گروی رکھا ہے اس سے, یعنی پگڑی سسٹم جو ہے, جی ہاں, یہ جائز نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات ہم کسی کو قرضہ دیتے ہیں, وہ اپنا مکان ہمارے پاس گروی رکھوا دیتا ہے, تو یہ مرہون شے کہلاتی ہے. جس کو آپ نے رکھا ہے نا اس سے آپ کو نفع نہیں لے سکتے, اگر نفع لیں گے تو یہ سود ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ فرحان ہیں لاہور سے. السلام علیکم. السلام سر. جی کیسے ہیں آپ فرحان صاحب؟ ٹھیک ہے الحمدللہ سر. جی کیا کہیں گے بھائی؟ سر یہ مسئلہ ایک تھوڑا سا پوچھنا تھا آپ سے کہ میری خالہ کی بیٹی ہے جی, تو شادی شدہ ہے, تو ان کو مسئلہ تھا تھوڑا سا نیک میں کچھ جلن وغیرہ اس کو ہوتی تھی. کس میں؟ سینے میں؟ نہیں, ٹانگوں میں. اچھا. تو کافی علاج وغیرہ کروایا, لیکن ان کو اس طرح محسوس ہوا جیسے یہ کوئی مطلب معاملہ ہے روحانی وغیرہ. اچھا.
تو وہ ایک مطلب بزرگ کے پاس انہوں نے ان کی ساس ان کو لے کے گئی، تو وہ ان کی ساس نے نا ان کو مطلب ان سے چیک کروایا، لیکن وہ بزرگ نے نا ان کو جوان سے لڑکا تھا تقریباً 25-28 کے راؤنڈ، تو اس آدمی نے سے نا نظر میں مطلب کوئی کر لیا ہے. اچھا. تو اس کی وجہ سے وہ مطلب یہاں تک اب پہنچ گئی ہیں کہ وہ اپنے بھائی بہن، بھائی ماں باپ سب سے نفرت کرتی ہیں، اپنے مطلب خاوند تک سے نفرت کرتی ہیں، اور وہ مطلب پھر اتنا کہتے ہیں کہ جو میرے سرکار ہے میں نے ان کے ہاتھ میں بیعت کر لی ہے. مطلب مسئلہ یہ میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، یہ ثابت کر دیں کہ کیا عورت کی بیعت ہو سکتی ہے. اور دوسرا یہ عورت کی بیعت، یہ تو مرد کی بیعت کی نا انہوں نے، مرد کی بیعت کی، لیکن کی تو عورت نے نا. ہاں نہیں اچھا عورت بیعت لے سکتی ہے، ٹھیک ہے. ہاں جی. اور دوسرا مسئلہ یہ بیان کرنا تھا کہ وہ بندے نے پتہ نہیں کیا کیا کہ وہ اپنے مطلب بہن بھائیوں سے اور خامن سے خاص کر نفرت کرنے لگی، اور ایسا کہتی کہ مجھے اپنے ہسبینڈ کی شکل جو یہ بالکل پسند نہیں ہے، میں اسے طلاق لینا چاہتی ہوں، پریگننٹ بھی ہے وہ. اچھا. تو مطلب وہ پھر وہ کہتی ہیں وہ سرکار ہے میرے، اور انہوں نے مجھے کچھ پڑھنے کے لیے دیا ہے، تو وہ پڑھتی رہتی ہیں 24 گھنٹے، اور مطلب منہ میں بتاتی ہیں کسی کو نہیں ہے، تعداد بھی نہیں بتاتی ہیں. ٹھیک ہے میں سمجھ گیا. 25 سالے بابا جو ہیں وہ، جی ہاں، یہ اس قسم کے بابے شابے جو ہوتے ہیں یہ بہت ہی خطرناک قسم کے ہوتے ہیں، اور اس قسم کے عملیات ہوتے ہیں، اور یہ کبھی بھی روحانی عملیات میں سے نہیں ہوتا ہے. اچھا یہ ایسا عمل ہوتا ہے کہ پھر وہ جو ہے کہیں کی نہیں رہے گی. ہوتے ہیں یہ دل کے اندر نفرت ڈالنے والے ہوتے ہیں عملیات، اور یہ گندے عملیات ہی کرنے والے ہوتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ان سے سلسلہ ملاقات بالکل منقطع کروائیں. دوسری بات یہ کسی اچھے مستند اپنے اطراف میں دیکھ لیں، کوئی اچھے روحانی علاج کرنے والے ان سے کروائیں تو یہ ٹھیک ہو جائیں گی، کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے. ٹھیک. علامات کیا ہیں جی؟ تکبر ہے، حسد ہے، بخل ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ کسی کو تو بعد میں، جس کو ہوا اس کو پتہ لگ جائے گا کہ مجھے یہ کیفیت کا میں شکار ہو چکا ہوں اور میں اب ایک دلدل ہے اس میں جا رہا ہوں. دیکھیں قبل اس کے کہ اس بات کا احساس ہو اسے اس بات کا علم ہونا چاہیے. اور مفتی صاحب نے بڑا اچھا اس طرف اشارہ کیا کہ آج کل جو ہمارا سب سے زیادہ توجہ کا مرکز ہے وہ ظاہری عمل ہے. تو ہمارے لیے گناہ بظاہر، یعنی فرض کریں کہ اگر آپ نے چوری کی، ڈکیتی کی، تو وہ ایک گناہ ہے. لیکن اگر آپ کو کسی سے حسد ہے، یا اگر آپ جسے آپ ریاکاری جسے کہتے ہیں وہ ہے، تو اس کو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ شاید نہیں ہے، یا اسے اس بات کا اندازہ لگانا کہ آیا یہ گناہ کا کام ہے، اللہ رب العزت کی نگاہ میں یہ ناپسندیدہ ہے. اس کا احساس اسے اس وقت ہوگا جب اسے یہ تربیت دی جائے گی، اسے یہ بتایا جائے گا کہ یہ ناپسندیدہ عمل ہے. یا اگر آپ کسی کے پاس کوئی ایک اچھی نعمت دیکھتے ہیں، اس کے پاس مال و دولت کی کثرت ہے، اس کے پاس علم کی کثرت ہے، اس کے پاس دیگر اور آپ کی خواہش یہ ہو کہ یار اس کے پاس یہ نہیں ہونی چاہیے بلکہ یہ تو میرے پاس، میں ہوں اس بات کا حقدار. یا دوسرے الفاظ میں یہ کہنا چاہیے کہ اگر آپ خوبصورت ہیں، یا اگر آپ لیٹس سے کہ بھئی آپ کے پاس پاور ہے، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے میری نگاہ میں مجھ سے کم تر ہیں. یہ جو کیفیات ہیں یہ دراصل اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ آپ تکبر یا آپ حسد میں مبتلا ہیں. اس کے علاوہ یہ جو صوفیاء کرام نے یعنی تاریخ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو بے شمار اور بہترین قسم کی تحقیقات کر کے اس کی علامات واضح کی ہیں. ان امراض سے یعنی ان امراض سے اپنے آپ کو بچانے کی تحقیقات کی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے ان کا مطالعہ یعنی ایک خود کو تو پتہ لگ ہی جائے گا، یہ بہت مشکل ہے کہ نہ پتہ چلے، یا مشکل ہے پتہ لگانا. یعنی خود کو پتہ ہونے سے پہلے اسے اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ یہ ایک مرض ہے، یہ ایک گناہ کا کام ہے، یہ ایک ناپسندیدہ کام ہے. ٹھیک ہے. اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر اس کے لیے ایک نارمل لائف ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، شمع ناز ہیں پشاور سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تسلیم بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں شکر اللہ کا. تمام علماء کرام کو میرا سلام کیجیے. وعلیکم السلام. جی شاہ صاحب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شاہ صاحب سے فرمائش کرنے کی نعت کی. جی جی. میں کہ بے وقت و بے مایا ہوں. چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں. جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے وہ اللہ کی طرف سے نور پر ہوتا ہے. یہ قاعدہ ہے شریعت کا. کوئی شے اسلام کے مختلف فکری، اعتقادی، سائنسی اور عصری موضوعات پر شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے خطابات کا سلسلہ روزانہ صرف QTV پر.
ناظرین خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسیم صابری کے ساتھ. اور ڈاکٹر صاحب کون سی زیادہ بری ہے اس میں سے؟ تکبر، حسد، بدگمانی، خطرناک کون سی ہے؟ ریاکاری، کس کو کہیں گے آپ؟ اس میں سبھی بری ہے. سب سے بری کون سی؟ یہ بڑا مشکل ہے. تکبر نہیں، یہ کوئی چیز بھی بڑا مشکل ہے یہ بات کہ سب سے بری کون سی ہے، اس لیے کہ زیادتی کس کی اس کے اندر، جس چیز کی بھی زیادتی ہوگی وہ بری ہو جائے گی. ٹھیک ہے، ہوتا ہے. اچھا ضروری نہیں کہ ساری اکٹھی ہوں ایک ہی شخص میں، ایک میں بھی ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، ایک میں ہو سکتی ہیں. اور تکبر ہوگا تو حسد تو ہوگا ہی، ظاہر بات ہے. وہ سب ریلیٹڈ ہے چیزیں نا. وہ تو بیماریاں جیسے ریلیٹ ہوتی ہیں نا. اگر آپ کو بلڈ پریشر ہے تو ساتھ میں صاحب آپ کو شوگر بھی ہے، تو ساتھ میں آپ کو فلاں پین بھی ہے، انجائنا بھی ہے. اسی طریقے سے یہ ساری بیماریاں جو ہیں انٹر ریلیٹڈ ہیں. ٹھیک ہے. وہ کب ہے انٹر ریلیٹ یوں ہو رہی ہیں کہ جب، جیسے میں نے پہلے بات کہی تھی، اندر شیطان بیٹھا ہوا ہے. شیطان کو جس نے زیادہ پنپنے دیا یہ چیزیں بڑھتی رہیں گی. ٹھیک. شیطان کو جو دبا کے رکھے گا نا، آپ باہر نہیں نکال سکتے اس کو، اپنے جسم سے اس کو دور نہیں کر سکتے. وہ تو خون میں دوڑ ہے ہمارے حضور کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جب وہ دوڑ ہے تو آپ اس کو کہاں کر لیں. اچھا رمضان میں بھی رہے گی؟ بالکل رہے گا. تو شیطان تو اندر نہیں، روزے نے دبا دیا اس کو. اچھا، روزے نے یوں دبا دیا کہ روزہ ایک ایسی کیفیت کا نام ہے کہ جو آپ سمجھ لیں کہ روزے نے کہاں دبا دیا. اب وہ جو جتنی تصویریں اخباروں میں چھپتی ہیں زکاتیں دیتے ہوئے، وہ تو چھپتی ہیں، ریاکاری کر رہے ہیں، سلائی مشینیں دے رہے ہیں. تو تصویریں تو زیادہ رمضان میں آ رہی ہیں. دیکھیں اس میں بدگمانی ہم نہ کریں. ہو سکتا ہے کہ مفتی صاحب کہ ہو سکتا ہے کہ وہ حسن رکھیں کہ وہ اس لیے دے رہا ہے کہ تاکہ دوسروں کو ترغیب حاصل ہو. یوں بھی کر سکتے ہیں نا. مطلب ہم بدن اخبار والے کو الگ پیسے دے رہا ہے ترغیب کے لیے. دیکھیے یہ ہماری بدگمانی ہو سکتی ہے. اس کے اندر بدگمانی ہماری ہو سکتی ہے جب تک تحقیق نہ ہو، یا مشکل ہے کہنا. اب اگر ظاہر بات ہے، بات یہ ہے کہ شیطان تو حدیث کے اندر ہے کہ بند کر دیا جاتا ہے. یہ تو حق ہے. تسلیم بھائی کے اتنے تجربات ہیں کہ حسن اس سے میں انکار نہیں کروں گا. میں اس بات کو سمجھاؤں گا، میں اسی سمجھا رہا ہوں، اس لیے کہ یہ بات ہم پورے معاشرے کے حوالے سے کر رہے ہیں. یہ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. جب ہم نے روزہ کا ہمیں حکم ملا تو روزہ جو نیت سے رکھ رہا ہے اس کے اندر تو وہ تالا لگاتا ہے کسی حد تک، وہ لاک کر دیتا ہے حسد کو، کینے کو، وقتی طور پر لاک کر دیتا ہے جب روزہ رکھتا ہے. لیکن روزے کی بھی نیت پر انحصار ہے کہ اس نے کس نے خوش و خصوصی روزہ رکھا ہے. ٹھیک ہے نا. اب کسی نے روزہ مطلب نہیں رکھا ہے، جب روزہ نہیں رکھا ہے اس کا بھی وہ کھلا ہوا ہے شیطان. اصل میں تو ہم روزہ رکھتے ہیں نا، وہ ہے لعلکم تتقون. روزہ رکھنے کے بعد ہمارے اندر یہ کیفیت پیدا ہونا چاہیے کہ یہ کام برا ہے. ٹھیک ہے. اسی کی جو ٹریننگ اللہ تعالیٰ سال ہمیں مہینے بھر کراتا ہے. اللہ تعالیٰ کا جو ٹریننگ ہمارا پیریڈ ہے یہ کہ لعلکم تتقون، تمہیں تقویٰ تب ملے گا کہ تب تم روزہ رکھو گے. بہت سے گناہوں سے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزہ رکھا کرو. صحیح. مجھے مفتی صاحب یہ بتائیے، ہم خوش گمانی رکھیں، قطار در قطار لگا دی، میڈیا سارا بلا لیا، ایک سلائی مشین دی، تصویریں یہ وہ سب کھچ گئی، اب پیچھے پڑی ہوئے 200 حضرت چلے گئے. مطلب ہم خوش گمانی رکھیں. ایک بندہ ہے تکبر کر رہا ہے، ایک ظاہر کر رہا ہے، ہم خوش گمانی رکھیں. ٹھیک ہے. ایک شخص حسد کر رہا ہے، ایک بلاد درجے کا کنجوس ہے، مطلب اپنی ذات کے علاوہ اس کی جیب سے نکلتا کچھ نہیں، ہم خوش گمانی رکھیں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ بدگمانی فی نفسی کو اچھی چیز تو ہے نہیں، لیکن بعض اوقات اس کے کرنے کی اجازت دے دی جاتی ہے جب ظاہری قرائن اس پر موجود ہوں. ٹھیک ہے. ایک شخص کو آپ گلی کے اندر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے چلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو آپ بدگمانی کر سکتے ہیں کہ شاید یہ چوری کا ارادہ رکھتا ہوں. ٹھیک ہے. ایک کو آپ جوئے خانے میں آتا جاتا دیکھیں تو کیا حسن ظن قائم اب کریں تو جو حالات ہیں تو گاڑی میں ہر کوئی بندہ نظر آتا ہے تو جو چلتے ہوئے موبائل ہے وہ سیٹ کے اندر نیچے دے دیتا ہے. مجھے تو اسکوٹر والوں سے بعض اوقات ساتھ سے نکلتا تو لگتا ہے شاید یہ روک کر خوف کی کیفیت ہے. خوف اب تو خوف اتنا بڑھ گیا ہے کہ کوئی بھی انجان آدمی ہوتا ہے تو یہ احساس ہوتا ہے. تو یقیناً کیوں جیسے قرائن کی باتیں اب تو حالت ایسی ہو، میں نے بتایا تھا نا وہ پہچان نہیں، وہ حقیقت مبنی ہے، وہ پہچان کر اور زیادہ لوٹ لیتے. اب تو 99% یقینی ہوگا کہ صاحب جو گھوم رہا ہے اس طریقے سے وہ کسی برے نیت سے گھوم رہا ہے. اب ہم گفتگو کر رہے ہیں جرنلائزڈ. یہ ہے حضرت میرے ساتھ تو خود واقعہ پیش آیا نا، وہ گاڑی بند ہو گئی، انہوں نے موبائل لے لیا، پیچھے بیٹھ گیا آ کر گاڑی میں، گاڑی بند ہو گئی تھی، بارش ہو رہی تھی. اس شہر میں کس طرح واقعہ نہیں ہوا مجھے کوئی بتا. ٹھیک ہے سب. اب وہ مجھے تو پہچان بھی گیا حضرت. وہ کہہ رہے آپ تسلیم صابری ہیں. میں نے کہا ہاں. میں سمجھا شاید واپس دے دے گا. تو کہہ رہے اچھا وہ آپ تسلیم صابری ہیں. میں نے کہا جی. تو کہہ رہے پرس بھی دے دو. شکر اب کیا کریں آپ پہچان کر اس نے کوئی آپ کو زیادہ نقصان نہیں پہنچایا. کیا کہتے ہیں؟
جی ہاں، تو ایک تو دیکھیں یہ ہے کہ اگر ظاہری قرائن ہے تو بدگمانی جائز ہے، لیکن جس کے ظاہری قرائن موجود نہیں ہے تو ہم ایک شخص کے اوپر قیاس کر کے دوسرے کے بارے میں بدگمانی نہ کرے تو بہتر ہے۔ مثال کے طور پہ 10 آدمی ایسے ہیں جو واقعی فوٹو کھنچوانا چاہتے ہیں اور کوئی مقصد نہیں ہے، لیکن ان پر قیاس کر کے 11ویں کے بارے میں جس کو پرسنلی ہم جانتے نہیں ہیں، قرائن بھی موجود نہیں ہے، اس کے بارے میں بدگمانی کرنا یہ اپنے لیے نقصان کا باعث۔ ٹھیک، تو بہتر ہے کہ حسن ظن قائم رکھا جائے، کیونکہ یہ ایسا ہوتا ہے اکابرین نے بھی بعض کام اعلانیہ طور پہ اس لیے کیے ہیں تاکہ دوسروں کے لیے باعث ترغیب بن ٹھیک ہے، جائے۔ بہت اچھی بات، جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے قربانی کے جانور کو اپنے غلام کو دے کر کہا کرتے تھے کہ اس کو مدینے کی گلیوں میں گھماؤ اور بتاؤ کہ یہ عبداللہ بن عمر کا جانور ہے۔ واہ، تو فربا جانور لیتے تھے بہترین قسم کا، تو تاکہ لوگوں کو ترغیب ملے۔ ٹھیک، لیکن واقعی یہ انہی کو زیبا تھا کہ وہ اس طریقے سے کریں۔ ٹھیک، ہم تو ایک کرنے کے بعد اپنے باطن کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، پھر آگے جو ہے وہ نہیں، آپ نے صحیح فرمایا ڈاکٹر صاحب کی بات بالکل ویلڈ ہے۔ لوگ ایسے ہیں جو ایسا کرتے ہیں، اور آپ قربانی سے لے کر اور لوگوں کو خیرات دینے تک یہ سب چیزیں بہت سے لوگ ہیں جو اسی نیت سے کرتے ہیں، لیکن اکثریت ایسی نہیں ہے۔ جی ہاں، اکثریت ایسی نہیں ہے، بالکل ظاہری۔ بس یہ بات ہے نا کہ ہمیں بدگمانی کر کے فی نفسی کو فائدہ تو حاصل ہونا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو بہتر ہے کہ جب تک واضح قرائن نہ ہو حسن ظنی قائم رکھیں، اور واضح قرینہ موجود ہو اور غیر ارادی طور پہ قلب میں بدگمانی پیدا ہو جائے تو وہ قابل گرفت بھی نہیں ہے۔ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم خرم صاحب، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام تسلیم بھائی، خرم بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ جی خرم بھائی، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر جی، بہت خوشی ہوئی پہلے تو آپ کے سے بات ہوتے ہوئے، اور مفتی صاحب کو بہت بہت سلام، یہ بہت ہماری کیوٹ پرسنالٹی ہیں، ان کا ہم بہت احترام کرتے ہیں، بڑی مہربانی۔ تو سوال یہ پوچھنا ہے تسلیم بھائی مفتی صاحب سے کہ پرائز بانڈ کی جو کیش منی انعام ہوتا ہے کیا وہ جائز ہے؟ ٹھیک ہے، ہمارے اسلام میں وہ جائز ہے؟ بالکل بتاتے ہیں جی، جو آپ کا اسلام ہے وہی ہمارا بھی ہے، سب کا وہی ہے۔ جی، اصل میں اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن فی نفسی ہمارے پاس جو دلائل ہیں اس کی روشنی میں بالکل فی نفسی ہی جائز ہے، کیونکہ اس میں نہ سود کا معنی ہے اور نہ جوئے کا معنی ہے۔ کیونکہ سود کا معنی یہ ہے کہ مالی معاملہ کرتے ہوئے کچھ ایسی زیادتی کو مشروط ٹھہرا لیا جائے جو کسی چیز کا بدلہ نہ ہو، ٹھیک ہے، جبکہ پرائز بانڈ میں ایسا نہیں ہوتا، یہاں مشروط نہیں ہے، ایک ترغیب ہے۔ گورنمنٹ کہتی ہے آپ یہ لے، انعام نکل آیا، ٹھیک ہے، نہیں نکلا تو آپ آرام سے کیش کروا سکتے ہیں اپنا بانڈ۔ اور جوئے کا معنی اس لیے نہیں ہے کہ جوئے میں جانبین سے مال لگتا ہے اور ایک شخص اپنے کل یا بعض مال سے محروم ہو جاتا ہے اور دوسرا اس کو حاصل کر لیتا ہے، جبکہ یہاں ایسا نہیں ہے کہ باقاعدہ مشروط طور پہ دو طرف سے مال لگے اور پرائز بانڈ لینے والا اپنے کل یا بعض مال سے محروم ہو جائے۔ پہلے دور میں سنا تھا 11 روپے کا ایسا تھا بانڈ کہ اگر وہ نہیں نکلے تو ضائع ہو جاتا تھا، 1 روپے ضائع ہوتا تھا، 1 روپیہ، وہ سود میں آ جاتا تھا، وہ خالص سروسز وغیرہ وہ 11 روپے کا تھا، اور جب بیچتے تھے تو 10 کا آپ کو ملتا تھا۔ لیکن ابھی جو بھی بانڈ ہے آپ کا جتنا ہے 500 کا 500 ملیں گے، 1000 کا 1000۔ یہ ہماری پیدائش سے پہلے کی بات ہے۔ کالر ہے، السلام علیکم، بہت کم ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم تسلیم بھائی۔ وعلیکم السلام، کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں راولپنڈی سے سالیہ بات کر رہی ہوں۔ جی میری بہن، کیا کہیں گی؟ اور سب کو سلام، سب صاحبان کو مفتی سلام۔ مفتی حکمت تو میری بہت ہی پسندیدہ شخصیت ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حسن اور علم بہت ہی کثیر تعداد میں دیا، میں یہ کہہ سکتی ہوں ماشاءاللہ۔ جی تسلیم بھائی، میرے 3 سوال ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ بیوہ کے علاوہ کن لوگوں کو دے سکتے ہیں؟ مطلب کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف بیوہ اور یتیموں کو دینی چاہیے، ٹھیک ہے، اور خیرات اور صدقہ میں کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے، اور مطلب ان کی الگ الگ کیٹیگریز ہے نا۔ اور شوال کا روزہ مطلب عید الفطر کے دوسرے دن سے شروع ہو جاتا ہے، کہتے ہیں کہ پہلا روزہ لازمی ہے رکھنا عید الفطر کے دوسرے دن، اس کے بعد آپ چاہے 6 روزے باقی سارے مہینے میں رکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بالکل۔ اور تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ قربانی کا گوشت جو ہے وہ غیر مسلم کو دے سکتا ہے بندہ؟ ٹھیک ہے میری بہن، بتاتے ہیں آپ کو ایک مختصر سا وقفہ، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ مسافروں اور مریضوں کا روزہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، گنتی کے دن ہیں، پس اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں کے روزے سے گنتی پوری کر لے، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو
उनके जिम्मे एक मिस्कीन के खाने का बदला है। फिर जो कोई अपनी खुशी से ज्यादा नेकी करे तो वो उसके लिए बेहतर है, और तुम्हारा रोजा रख लेना तुम्हारे लिए बेहतर है, अगर तुम्हें समझ हो। The days are counted. Then whoso among you is ill or on a journey, then same number of fasting in other days, and those who have no strength, they should give in ransom meal to a needy. Then whoso does more good voluntarily, then that is better for him, and fasting is better for you if you know. देख रहे हैं रहमत सहर तसीम साबरी के साथ, और जो सवालात आए हैं मुफ्ती साहब अगर उसके जवाबात पहले दे। उन्होंने फरमाया कि लोग कहते हैं कि ज़कात सिर्फ बेवा और यतीम का हक है। ऐसी बात नहीं है। हर वो शख्स जो मालिक निसाब ना हो और उसका गुजारा मुश्किल से हो रहा हो, वो मुस्तहक़ ज़कात है। सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि वो मालिक निसाब ना हो, ये तो शर्त है, उसको शरई फ़कीर कहते हैं शरई इस्तिलाह में। फिर उसके बाद हाजात और ज़रूरत ये सब की मुख्तलिफ होती हैं। जो जितना ज़्यादा हाजतमंद हो उसको देना ज़्यादा बेहतर है। बाद वक़्त बेवाओं की पेंशन इतनी होती है, रिश्तेदार इतने मदद करने वाले होते हैं कि वो बहुत अच्छा उनकी कफालत होती है, तो फिर ये उनका हक तो नहीं बनेगा। खैरात और सदक़े में फ़र्क उन्होंने पूछा। खैरात हमारे उर्दू का लफ्ज़ है, सदक़ा अरबिक वर्ड है, और इसका माना होता है अल्लाह ताला की रिज़ा के लिए कुछ खर्च करना। फिर ये दो तरह के होते हैं। अगर अल्लाह और उसके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उनकी अदायगी लाजिम कर दी गई तो सदक़ात वाजिबा कहलाते हैं, वरना सदक़ात नाफिला होते हैं। ठीक है। एक उन्होंने कहा शवाल का रोज़ा सुना है कि ईद के दूसरे दिन से ही रखने लाजिम होते हैं 6 रोज़े जो हैं, ये बिल्कुल गलत ख्याल है। पूरे शवाल के महीने में किसी भी वक्त आप शुरू कर सकते हैं, और लगातार रखना भी ज़रूरी नहीं है। एक रखें, 2 दिन का गैप करें, फिर एक रख लें, 2 दिन का गैप करें, इस तरह 6 की तादाद मुकम्मल कर लें तो ठीक है, क्योंकि हदीस में ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई गई। और ये कहते हैं कुर्बानी का गोश्त गैर मुस्लिम को देना कैसा है, इसको फुक़हा ने मुनासिब नहीं तस्वुर किया है। गैर मुस्लिम अगर वाकई ज़रूरतमंद है, आप और तरीक़े से इंसानियत के नाते उसकी ज़रूर मदद करें, लेकिन कुर्बानी के गोश्त से असल में अल्लाह तबारक व तआला का तक़र्रुब मकसूद होता है। बेहतर है कि वो मुसलमान तक पहुँचे। एक कॉलर हमारे साथ और हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कोहिस्तान से आलमज़ेब साहब। जी सर। आलमज़ेब साहब टेलीविजन की आवाज़ बंद कर दीजिएगा। जी सर। जी सर। जी फरमाइए। मेरा सवाल ये है सर कि ये कज़ा जो नमाज पढ़ना है, इसका कोई दीन का मालूमात नहीं है ना, वो किस तरह पढ़ेगा? अच्छा। एक सवाल ये है। ठीक है। दूसरा सवाल ये है सर, हमारा कोहिस्तान में पटन तहसील का एक मुफ्ती है, उसने एक मसला बयान किया है कि रमजान में ट्रेलर पेपर में बंद करके नौसवार करना, किसी के साथ बात नहीं करनी है, तो हो सकता है इससे रोजा नहीं टूटता है। वाह 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 ये मतलब है सर। वाह जी मुफ्ती साहब, ठीक है, बिल्कुल आपका भी सवाल ये कर रहा है। देखिए, क़ज़ा नमाज पहली बात तो ये कि सिर्फ फ़राइज़ और वाजिबात की क़ज़ा होती है, सुनन नफल की नहीं होती। इस तरह दिन में 20 रकत क़ज़ा की बनती है। मकरूह औक़ात जो यानी तुलुए आफ्ताब, गुरूब आफ्ताब और ज़वाल के वक्त छोड़कर बाकी तमाम औक़ात में इनको अदा कर सकते हैं। ठीक है। ये क्या कहते हैं, नस्वार रख लें। नस्वार कह रहे हैं वो कपड़े में, कह रहे हैं कोई मिली हुई आती है या अच्छा। कपड़े में बंद आती है, कह रहे हैं वो अगर रख लें और किसी से बात ना करें तो वो खाई जा सकती है रमज़ान। हाँ, देखिए इसमें फुक़हा ने मना किया है। किसी ने क्वेश्चन किया कि अगर पान मुंह में रखें और उसकी पीक मुसलसल फेंकते रहे तो रोजे में फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो उन्होंने ये बयान फरमाया कि इसके बारीक अज्जा गैर महसूस तरीके से हल्क में उतर जाते हैं, पता भी नहीं चलता, क्योंकि अल्लाह ने ज़बान की साख्त ही ऐसी बनाई है कि जो चीज़ इस पर रखे ना ऐसे तो उसको हल्क तक पहुंचा देगी। तो इसलिए इस पर रोज़ा टूटने का हुक्म दिया जाएगा। ठीक, कलाम शामिल करते हैं। शाह जी, वो मैं तो बेवक़्तो बेमाया हूँ, कल भी फरमाइश बहुत ज़्यादा, आज भी मुझे बताया गया मैसेज के थ्रू भी इसकी फरमाइश आई है, कॉल भी आई है, तो ये अब पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है। माशाअल्लाह। मैं के बेवक़्तो
چلا تیری محفل میں چلا آج میں تیرا دہلیز نشین یا رسول اللہ آج میں عشق کا ہم پایا ہوں آج میں عشق کا ہم پایا ہوں تیرا پہ کر کے ایک یا رسول اللہ تیرا پہ جالیوں سے تجھے دیکھا جالیوں سے تجھے دیکھا کتنی ٹھنڈی ہے تیرے شہر کی دھوپ خود کو ایک سیر بنا لایا ہوں یہ کہیں مدینے سے پلٹ آیا ماشاءاللہ جزاک اللہ جزاک اللہ واہ 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 زندہ باد زندہ باد شاہ صاحب سلامت رہیے خوش رہیے بہت خوش رہیے ماشاءاللہ ناظرین ایک وقفہ سحری کا وقفہ ہے وقفے پہ ہم بھی جاتے ہیں آپ بھی اپنے کام نپٹا لیجئے انشاءاللہ سحری کے اس وقفے کے بعد آپ سے ایک مرتبہ پھر ملاقات
मुबारक नाश्ता सैयदना उर्बास बिन सारिया रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, एक मर्तबा रमज़ानुल मुबारक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने साथ सहरी खाने के लिए बुलाया और फरमाया, आओ मुबारक नाश्ते के लिए। खुशामदीद, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रहमत सहर तस्लीम साबरी के साथ, और सहरी करके हम लौटे हैं। कलाम शामिल करते हैं। सैयद ज़बीब मसूद शाह साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, और मुफ्ती साहब ने फरमाइश की है इस कलाम की, प्रोफेसर इकबाल अजीम का। मैं लब कुशा नहीं हूँ, और ज़बीब भाई उसको पढ़ रहे हैं, गालिबन पहली मरतबा पढ़ रहे हैं। जी, पहली दफा। बिस्मिल्लाह। मैं लब कुशा नहीं हूँ और महविल इल्तिजा हूँ, मैं लब कुशा नहीं हूँ और महविल इल्तिजा हूँ, मैं महफिले हरम के आदाब जानता हूँ, मैं महफिले हरम के आदाब जानता हूँ। ये रोशनी सी क्या खुशबू कहाँ से आई, ये रोशनी सी क्या है, खुशबू कहाँ से आई, शायद मैं चलते चलते, शायद मैं चलते चलते रोज़े तक आ गया हूँ, शायद मैं चलते चलते, शायद मैं चलते चलते रोज़े तक आ गया हूँ। तैबा के सब गदागर पहचानते हैं मुझको, तैबा के सब गदागर पहचानते हैं मुझको, मुझको खबर नहीं थी, मुझको खबर नहीं थी, मैं इस कदर बड़ा हूँ, मुझको खबर नहीं थी, मैं इस कदर बड़ा दूरी ओ हाज़री में एक बात मुश्तरक थी, दूरी ओ हाज़री में एक बात मुश्तरक थी, कुछ ख्वाब देखता था, कुछ ख्वाब देखता हूँ और मकता। बिस्मिल्लाह। इकबाल मुझको अब भी
سامنے ہوں اور نعت پڑھ رہا ہوں، روضے کے سامنے ہوں اور نعت پڑھ رہا ہوں۔ ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسیم صابری کے ساتھ۔ وقت ہے آج کی سنہری بات، اور سنہری بات میں جس کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ دودھ کے تعلق سے ہے، ملک۔ گائے کے دودھ پر ریسرچ کی گئی تو اس میں کیا کیا اجزائے ترکیبی پائے جاتے ہیں۔ کہتی ہے میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ ایک انسان کے لیے بہترین غذا ہے دودھ۔ اس دودھ میں کیا کیا پایا جاتا ہے؟ جب 100 گرام دودھ کو ریسرچ کے ذریعے دیکھا گیا تو اس میں 85% کیلوریز، 79% چکنائی، 4.8 گرام کاربوہائیڈریٹس، 5.4 گرام کیلشیم، 143 ملی گرام فولاد، 0.2 ملی گرام وٹامن اے، ڈی اور سی مناسب مقدار میں پائے گئے۔ پروٹین 3.8، نشاستہ اور گلوکوز 5.4، معدنی نمکیات 0.8% اور فی ہزار چونے کے اجزاء 130، 130، فاسفورس 102، سوڈا 36، حیاتین الف 120 اور اس کے علاوہ فولاد گائے کے دودھ میں شامل ہوتی ہے۔ اگر اور یہ دودھ جتنا آپ میں جو ذکر کر رہا ہوں کہ 100 گرام، یہ اگر دودھ آپ پی لیتے ہیں تو بہت سے لوگوں کو ہضم کرنے کا کہ اس کی کیلوریز اور یہ وہ سب بہت زیادہ، اب وہ سکم ملک بہت زیادہ آ گیا ہے، تو میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ یہ دودھ 2 گھنٹے کے اندر معدے میں ہضم ہو جاتا ہے۔ اب میرے سرکار کا فرمان سنیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دودھ کے علاوہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو کھانے اور پینے دونوں کا کام دیتی ہو۔ یہ سرکار کا فرمان ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ گائے کا گوشت بھی جو ہے وہ کھایا جاتا ہے۔ عام طور پر یہ کہاوت بھی مشہور ہے کہ ہم الٹ کرتے ہیں کہ گائے کا دودھ پینا چاہیے، بھینس کا گوشت کھانا چاہیے۔ ہم بھینس کا دودھ پیتے ہیں اور گائے کا گوشت کھاتے ہیں۔ اب یہ کہاوت یا حکایت کس حد تک یہ بات مقولہ مشہور ہے اور کس حد تک ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک، لیکن یہ ایک الگ بات ہے۔ بہرحال جو ریڈ میٹ ہوتا ہے، یعنی جو گائے کا گوشت ہے، اس میں کولیسٹرول بہت زیادہ ہوتا ہے۔ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ اس کولیسٹرول اور پھر اس میں ایسی چیزیں، ایسے جراثیم موجود ہوتے ہیں کہ جو انسانی جسم کے لیے خاص طور پر پیٹ کی بیماریوں کا باعث بنتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گائے کے گوشت میں مرض اور اس کے دودھ میں شفا ہے۔ یہ آج میڈیکل سائنس ہمیں بتا رہی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ بات آج سے 1450 سال پہلے بتا دی۔ کیا بات ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ پھیلائے ہوئے گوشائے دامان تجسس، پھیلائے ہوئے گوشائے دامان تجسس، سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت کا نام بتائیے۔ سورہ عصر ہے، سورہ اخلاص یا سورہ کوثر، ان تینوں میں سے ایک جواب ٹھیک ہے۔ آپ جواب دینے کے لیے شامل ہو سکتے ہیں میسیجز کے ذریعے پروگرام میں، طریقہ کار ٹیلی ویژن سکرین پر موجود ہے۔ جیتنے والے کو جنون گارمنٹس کی جانب سے گفٹ ہیمپر پیش کیا جائے گا۔ ایک مختصر سا وقفہ، اس کے بعد آ کر گفتگو کو جاری رکھتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ حضرت خواجہ غریب نواز کا کنٹریبیوشن اسلام کے حوالے سے، اس کی تبلیغ کے اعتبار سے اسلام کا پیغام ہر خاص و عام، اپنوں، غیروں، غریبوں، امیروں تک پہنچانے کے حوالے سے نہایت اہم ہے۔ اور حضرت خواجہ غریب نواز نے حضرت اللہ رب العزت کا پیغام جس طرح پہنچایا، جس محبت کے ساتھ پہنچایا، وہ یہ بات نہایت وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ اسلام دراصل محبت کا پیغام دیتا ہے، اور یہ محبت صرف اور صرف اپنوں کے لیے نہیں بلکہ عام ہے۔ اور جب اسلام کی تبلیغ و اشاعت کی جائے گی، اسلام کا پیغام پہنچایا جائے گا، تو اس کا انداز اسی طرح کا ہوگا، اور جس کا اظہار ہمیں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی درگاہ پر نظر آتا ہے، جہاں پر صرف اپنے نہیں آتے، جہاں پر صرف غریب نہیں آتے، بلکہ
ہر عام خاص بڑا چھوٹا مسلمان غیر مسلم الغرض ہر طبقہ فکر سے ہر طبقہ سماج سے وہاں پر حاضری دیتے ہیں اور دراصل اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے حوالے سے حضرت خواجہ غریب نواز ایک بہت ہی بلند مقام رکھتے ہیں۔ ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسیم صابری کے ساتھ۔ مفتی صاحب، ریاکاری اس میں سے اگر چند باتیں اور علامات ظاہر ہو، ریاکاری تو ایسی چیز ہے کہ جو شرک تک بعض اوقات پہنچ جاتی ہے، تکبر آپ کو شرک تک لے جاتا ہے۔ جی ہاں، ریاکاری کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک خفی بھی قرار دیا ہے۔ تو ریاکاری کے اندر سے یہ ہوتا ہے کہ جو عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کے بجائے مخلوق کی رضا کا طالب ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، اب اگر خالصتاً مخلوق کی رضا کا طالب ہو جائے تو یہ ریاء خالص کہلاتا ہے، حرام اور گناہ کبیرہ ہے اور سزا کا مستحق ہوگا اور ثواب بالکل بھی نہیں ہوگا۔ جیسے مثلاً کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا ہے لیکن کسی شادی بیاہ کی تقریب میں گیا اور لوگ جا رہے ہیں نماز پڑھنے تو بولے یار نہیں پڑھوں گا، تو سارے بولیں گے یار نماز نہیں پڑھتا، چلو آج پڑھ ہی لیتے ہیں، اور دل نہیں مان رہا اس کا، جا کے نماز پڑھیے، ریاء خالص ہے۔ اور ایک ریاء مخلوط کہلاتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ اللہ کی رضا بھی مطلوب ہوتی ہے اور کچھ وہ لوگوں کی طرف سے تعریفی جملوں یا کسی اور بینیفٹ کا متمنی بھی ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک شخص نے اخلاص سے نماز شروع کی اور پھر بیچ میں کوئی آ کے اس کے ساتھ بیٹھ گیا، تو اب یہ اس کو سنبھل کر نماز پڑھنا شروع ہو گیا اس کو دکھانے کے لیے، تاکہ یہ کہے کہ یار ماشاءاللہ کتنی خوبصورت نماز پڑھتا ہے۔ تو اب یہ دونوں اس میں ارادے ہو گئے، تو یہ ریاء مخلوط ہے۔ تو یہ بھی گناہ ہے، لیکن جتنا اس کا ارادہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہوگا اس کے ثواب کا ترتب بھی ہوگا۔ ان تمام باطنی منفی جذبات کا علاج کیا ہے؟ ایک تو بخاری صاحب نے بہت خوبصورت بات کی تھی کہ پہلے انسان کو خود ادراک ہو جائے، اس کا یہی ہے کہ جتنا وہ اپنے آپ کو ذکر اللہ میں مصروف رکھ سکتا ہے، جس کے لیے نہ وقت کی قید ہے، نہ جگہ کی قید ہے، نہ کسی طریقہ کار کی قید ہے، اگر وہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر طرف مصروف رکھتا ہے تو یقیناً پھر اس کے اندر سے یہ جو ریاکاری اس قسم چیزیں ہیں یہ منیمائز ہو سکتی ہیں۔ میں نے شروع میں بات کہی تھی، میں نے کہا تھا کہ شیطان اندر بیٹھا ہوا ہے اور اس شیطان کو ہم دبا سکتے ہیں بشرطے کہ ہم ایسے ذکر میں مصروف رکھیں اپنے آپ کو جو کہ ہمارا قلب فارغ ہے۔ ہاتھوں سے ہم دنیا کام کرتے رہیں، ہمیں اجازت ہے، قلب ہمارا فارغ ہوتا ہے۔ تو اگر اس کی پریکٹس کر لی جائے، اور پریکٹس کرنے والے کراتے ہیں کہ آپ نے کام کرتے رہیے، لیکن آپ کا ذہن جو ہے نا، آپ کا قلب جو ہے وہ اگر اللہ کی طرف مائل ہے تو وہ شیطان ابھی دبکا رہے گا، اس لیے کہ جب تک کہ ذکر ہے شیطان آپ پر حملہ نہیں کرتا، چاہے وہ خفی ذکر آپ کر رہے ہوں چاہے جلی کر رہے ہوں، اچھی بات، ٹھیک، اس وقت تک وہ حملہ نہیں کرے گا، لیکن جیسے ہی ہم اس سے غافل ہوتے ہیں تو اس کا حملہ شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حضور فرمایا کہ نفس کے ساتھ شیطان کے ساتھ جہاد تو 24 گھنٹے ہمارا ہے، صحیح، ٹھیک، اس کو ہمیں قابو کرنا ہے۔ تو ذکر کے ساتھ اس کو جو ہے وہ ذکر کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں اس کو قابو۔ بخاری صاحب کیا کہیں گے حسد خاص طور پر اس دور میں کہ جب مقابلے کی فضا بہت زیادہ ہے، ایک دوسرے سے جو جذبہ حسد ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، ہر شخص کہتا ہے جی یہ فلانا اگر ہٹ جائے نا تو میں ادھر آ جاؤں گا، یہ فلانا اگر چلا جائے نا تو میں آ جاؤں گا، یہ سوچ بالکل بہت اچھا سوال ہے، اور میرا خیال ہے کہ کافی گفتگو اس سے پہلے بھی ہوئی، تو میں یہ کہوں گا کہ اور میرا یہ چاہوں گا کہ شاید مفتی صاحب بھی اس کے اوپر کامنٹس کریں کہ اب یعنی یہ جو حسد ہے یا جسے آپ کمپٹیشن بھی بعض اوقات کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ نارم ہے، ایروگنس کا اظہار، یعنی تکبر کا اظہار۔ تکبر شاید ہماری لینگویج میں اتنا زیادہ استعمال نہیں ہوتا، لیکن ایروگنس کو بعض اوقات پازیٹیولی اسرٹ کریں آپ، تو یہ ایک نارم ہے، یعنی ایک نارمل انسان کو ہماری اس سوسائٹی کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ یہ نارمل انسان ہے جو اپنی ایروگنس اور اپنے آپ کو اسرٹ کرتا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ مفتی صاحب اس کے اوپر ضرور فرمائیں کہ بھئی اس حوالے سے کیا ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ علاج یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات ہمارے ہاں جس طرح یعنی تربیت کی جاتی ہے تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ خواہشات پر قابو پایا جائے، خواہشات کو ایک اچھے انداز میں ڈھالا جائے، ایک یعنی کہ کریٹیو انداز میں ڈھالا جائے، لیکن ایک اور اہم بات وہ یہ ہے کہ جماع سے مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو اچھوں کی صحبت میں ڈھالو، تمہیں ہر چیز سمجھ میں آئے گی، دنیا
اور آخرت، ظاہر اور باطن، اور اس جماع کے اندر آپ دوسروں کے ساتھ کس طرح کا ریلیشن شپ رکھیں گے. جب آپ اپنے مرشد کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے ہم اثر اور اپنے سے جو اس کے طالب ہوتے ہیں اور اس سے زیر تربیت ہوتے ہیں، وہ ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرتا ہے، تو آٹومیٹیکلی آپ کی تربیت ہوتی ہے کہ آپ نے کس طرح معاشرے کے اندر رہتے ہوئے، جماعت کے اندر رہتے ہوئے اپنی خواہشات پر قابو پانا. کیا کہتے ہیں مفتی صاحب، علاج کیا ہے؟ جی ہاں، دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا علاج بیان فرمایا. آپ نے ارشاد فرمایا جو موت کو کثرت سے یاد کرے گا وہ حسد اور دنیا کی محبت سے بچ جائے گا. سب سے بہترین چیز ہے موت کو کثرت سے یاد کرنا. تو ہمارا مشورہ ہوگا کہ مراقبہ موت اگر ڈیلی کیا جائے بہت اچھا ہے. اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے، رات کو جب سونے کے لیے لیٹ جائیں تو اپنے آپ کو بالکل یوں ایک فلم سی چلا لیں، جیسے میں مر گیا ہوں، گھر والے رو رہے ہیں، اب کپڑے اتارے گئے، غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، جنازہ پڑھ رہے ہیں، پھر مجھے قبرستان میں چھوڑ کے چلے گئے، پھر تنہائی کا تصور کچھ عرصے تک وہ کرتا رہے. 5-7 منٹ کے روزانہ مراقبہ کر لے بہت بہتر ہے. جنازوں میں شرکت کرنا، اکیلے کبھی کبھار اگر ڈر نہ لگتا ہو تو قبرستان جانا، اور خصوصاً موت یاد آئے. اور ہمارا مشورہ ہوگا کوئی مضبوط دل کا ہے تو ہاسپٹل میں ایک تو مردہ خانے میں لاشیں دیکھیں، وہ جو کچلی ہوئی لاشیں ہیں جن کو مارا گیا ہے، تو اس سے انسان کا دل بے رغبت ہو جاتا ہے، نہ تکبر رہتا ہے، نہ غرور ہے، نہ پھر حسد ہے. اور اسی طریقے سے وہ لوگ جو بیڈ پر آخری سٹیج پر ہیں، ان کی آنکھوں کی حسرت اور ان کی قسم پرسی، بے بسی اور سابقہ زندگی پہ پچھتاوا کہ جو تکبر بھی تھا، غرور بھی تھا، سب کچھ، لیکن اب کچھ بھی نہیں ہے. اور اب وہ ہمیں حسرت سے دیکھ کر کہتے ہیں کاش یہ جو نعمت تمہارے پاس ہے ہمارے پاس ہوتی تو ہمیں بھی توبہ کا موقع مل جاتا. یہ ایک تھوڑا سا مختصر سا علاج ہے کہ اگر یہ بہت اچھی بات، بہت تینوں احباب نے بہت خوبصورت بات کی. ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ شکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے. جب کیفیت شکر کی رہتی ہے، اللہ رب العزت نے جو عطا کیا ہے اس کی عطا سمجھتے ہوئے، یہ سمجھتے ہوئے کہ میں اس قابل نہیں تھا، مجھے اس نے نوازا ہے، یہ اس کا شکر ہے. انسان تکبر سے بس بچا رہتا ہے، پھر جو ملا ہے اس پر شکر کرتے ہوئے کسی کو زیادہ ملنے پر تکلیف کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے. کیفیت جاگتی ہے تو رشک والی کیفیت جاگتی ہے، شکر کی کیفیت رہے. اور وہ ایک حکایت مشہور ہے نا کہ ایک غریب کسان کا بیٹا جب ایک چودھری کے بہت ٹھاٹھ دیکھا کرتا تھا اور ان کی عیاشی کو دیکھا کرتا تھا اور ان کے گھر پیسے کی ریل پیل کو دیکھا کرتا تھا، تو بڑی معصومیت سے اس نے اپنے والد کسان سے پوچھا کہ ابا جی اگر یہ جو چودھری صاحب ہیں اگر ان کا انتقال ہو جائے تو اس کے بعد چودھری کون بنے گا؟ انہوں نے کہا جی اس کا بیٹا بنے گا. انہوں نے کہا اگر وہ بھی فوت ہو جائے تو؟ انہوں نے کہا اس کا بھائی بنے گا. انہوں نے کہا اگر وہ بھی فوت ہو جائے تو؟ انہوں نے کہا جی اس کا دوسرا بھائی بن جائے گا. کب وہ فوت ہو جائے؟ اس نے کہا اس کے چچا کا بیٹا بنے گا. وہ کسان سمجھ گیا، کہتا ہے بیٹے اگر یہ پورا خاندان بھی ختم ہو جائے تو تم چودھری نہیں بنو گے، اس بات کو سمجھ لو. اس کیفیت کے ساتھ کہ جو مجھے عطا ہوا ہے یہ اس کا شکر ہے، میں تو اس قابل بھی نہیں تھا کہ میں یہاں تک پہنچتا، مجھے یہ انعامات جو مجھ پر اللہ رب العزت کی انعامات کی بارشیں ہوئی ہیں میں تو اس قابل بھی نہیں تھا. یہ اندر کی کیفیت جب تک آپ نہیں جگائیں گے یہ کیفیت وہ آپ کو تکلیف دیتی رہے گی. ابھی گفتگو میں آیا کہ وہ ڈپریشن کا باعث بنے گی، آپ کے شوگر کا باعث بنے گی، بلڈ پریشر کا باعث بنے گی. کہا گیا نا کہ حاسد کو اپنے حال پر چھوڑ دو، یہ کیا کم ہے کہ وہ اپنے حسد کی آگ میں جل رہا ہے. جی ہاں، یہ سب کیفیات دیکھنے میں آ رہی ہیں. تو شکر کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنائیے، اور کہا گیا کہ تم شکر کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا. ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. مبارک ٹوپی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 ٹوپیاں تھیں. ایک سفید رنگ کی مصری ٹوپی تھی، دوسری ٹوپی یمنی چادروں کے کپڑے کی بنی ہوئی تھی، اور تیسری کانوں والی ٹوپی تھی جو عموماً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کے دوران پہنا کرتے تھے. خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسیم صابری کے ساتھ. میں تمام مہمانوں کا بہت شکر گزار ہوں، علامہ مفتی محمد اکمل صاحب کا، سید زبیب مسعود شاہ صاحب کا، اور ڈاکٹر مجید اللہ قاضی صاحب کا.
ڈاکٹر سید محبوب الحسن بخاری صاحب کا، اور ایڈوانس میں مبارکباد جنہوں نے شام کا پروگرام نہیں دیکھا تھا. زبیب مسعود شاہ صاحب کا بھی کچھ ہی دنوں میں نکاح ہے، اور یہ بتا رہے ہیں پرسوں ہے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس سے اگلے دن ہو جائے تاکہ یہ آج شام کو بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں رک جائیں. تو میں نے تو ان سے گزارش کی ہے، اب پتہ نہیں نکاح رک سکتا ہے یا نہیں رکتا. نکاح رکنا جائز ہے؟ ناجائز بھی نہیں، ناجائز بھی نہیں ہے. تو انشاءاللہ شام میں امید ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہوں گے. افطار کے بعد جو نعت ہی نعت کا سیگمنٹ ہے، کل یاد رہے توہمات کے حوالے سے انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے. یہ خاص طور پر خواتین اس میں بہت پریشان رہتی ہیں کہ یہ چیز ہو جائے اور وہ چیز ہو جائے، کالی بلی گزر گئی اور رات کو جھاڑو دے دیا اور کینچی چل گئی، جھگڑا ہو گیا. یہ تمام چیزیں انشاءاللہ کل ڈسکس کریں گے. شریعت اس حوالے سے کیا کہتی ہے، یہ سب باتیں انشاءاللہ کل گفتگو میں آئیں گی. تو کل شب 2 بجے آپ سے رحمت سحر میں ملاقات ہوگی، اور آج شام 5 بجے نعمت افطار میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنے میزبان تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے. السلام علیکم. تسلیمہ. رحمت کی بکھری ہوئی خوشبو